سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قول کا ذکر ضروری ہے جس میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی لذت آفریں کیفیت کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سر بلند کرنا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل دل میں روشن رکھنا ہی ایمان کی اساس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے اموال، اولاد، آباء و اجداد اور امہات سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے واقعات شیئر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں قرآن مجید کا کردار کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کس طرح سے گرفتار تھے اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کی کس طرح سے تلقین فرماتے تھے، وہ واقعات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ دلائل نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی قرآن ہی کی مائیت میں بسر کر دی۔ عقیدت و محبت سے کلام الہی کی تلاوت کرتے تھے، اس پاک کتاب کو حفظ کرتے تھے، اس کے گراں قدر الفاظ و معانی پر غور و فکر کرتے تھے اور اس پر اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے عمل کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جس نے قرآن پڑھا پھر فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا، وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ان لوگوں کو مبارک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تھے۔ فرماتے تھے، میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو۔ قرآن مجید کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ عظیم کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کسی سرکش نے اس سے بے روحی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو شخص اس کی بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی، زبانوں میں کبھی ابہام پیدا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔
علماء کرام اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کو بے حد اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کے لافانی علوم حاصل کیے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یقیناً میرے پروردگار نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ وہ اکثر فرماتے تھے، مجھ سے کتاب اللہ کے مطالب و مفاہیم پوچھو، جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مجید جمع کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں عراق میں قیام فرما تھے۔ ان دنوں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے بڑے بڑے اجل علماء باقاعد حیات تھے۔ اس ہجوم نجوم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے مابین موجود نہ رہوں، مجھ سے قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم معلوم کر لو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کا سب سے گراں قدر پہلو یہ تھا کہ آپ جہالت زدہ افراد اور احکام دین سے یکسر ناآشنا لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم، سیرت نبوی کی تدریس اور حق و صداقت کی طرف ان کی رہبری کے لیے بڑے بے قرار رہتے تھے۔ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اور علماء ربانی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم و تربیت دینے پر ہمیشہ حریص رہتے ہیں۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیات مقدسہ کا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نبوی معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ قرآن کبھی کسی کام پر لوگوں کی تعریف کرتا تھا اور کبھی بعض کاموں سے بچنے کی تلقین اور بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ چنانچہ بعض ایسی آیات میں نازل ہوئیں جن کی بدولت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے عظیم کارناموں کو بقائے دوام کی سند مل گئی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ دو فریق ہیں، ان کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا،
قیامت کے دن مد مقابل کے خلاف دلیل پیش کرنے والا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور گھٹنوں کے بل پیش ہوگا۔ قیس بن عبادہ کہتے ہیں یہ آیات مقدسہ جن کے بارے میں نازل ہوئیں وہ جنگ بدر میں شامل وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور دوسری طرف شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ ہے یہ علم آ جانے کے بعد ان میں سے جو بھی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ بذات خود ہم بھی اور تم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات وفد نجران کے بارے میں ہے۔ اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباحثہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حقیقت سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو ان کی پاک باز والدہ پر اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لغو بات کی تردید بھی فرمائی کہ عیسیٰ اللہ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا وہ تین میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل خاندان ہیں۔ دوستو یہ تھا تذکرہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی آیات کا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھیں۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں جہاد کی افضلیت کا۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کے سوا اور کوئی بھی عمل نہ کروں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اس سے بہت افضل ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جب نماز ہو جائے تو اس بارے میں پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، قرآن مجید نے بھی وہی حقیقت واضح فرمائی، یعنی کہ ایمان اور جہاد مسجد حرام کی تعمیر، حج و عمرہ، طواف اور حجاج کے ساتھ حسن سلوک سے بھی زیادہ افضل ہے۔
دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا لوگوں کو حکم دو کہ وہ صدقہ کریں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دینار۔ میں نے عرض کیا لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر نصف دینار۔ میں نے کہا وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا پھر کتنا؟ میں نے کہا 1 جو کے برابر سونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو تھوڑے ہی پر قناعت کرنے والے ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ تخفیف میری وجہ سے فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تفسیر سے استفادہ کیا اور ان سے جو کچھ سیکھا اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کی چند مثالیں آپ کو دوستو اب بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تمہارا شکر کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو اور اللہ کی طرف نسبت دینے کی بجائے یہ کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں ستارے کے طلوع و غروب کے نتیجے میں ہم پر بارش نازل ہوئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے الٹا کر دیا اور اس کی نوک سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی سانس لینے والا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں اس کا مقام لکھ دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدقسمت ہے یا نیک بخت۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اب ہم اسی لکھے ہوئے فیصلے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیک بختوں والے اعمال کرے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہے وہ اسی قسم کے افعال انجام دے گا۔ آپ نے فرمایا عمل کرو، ہر فرد کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے۔ اہل سعادت نیک بختی والے اعمال کی راہ اختیار کریں گے اور اہل شقاوت اسی قسم کے افعال کی طرف چلتے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں جن کا ترجمہ ہے جس نے راہ خدا میں مال دیا اور متقی ہو گیا اور بھلائی کو سچ مانا اسے ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا اسے ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید اور اس سے متعلقہ علوم عالیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ سمجھتے تھے
کہ قرآن مجید میں واضح اور ضمنی طور پر تمام شرعی احکام موجود ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے یقیناً اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر قرآن پاک ہی سے استدلال کرتے تھے اور شرعی حکم کے لیے جس آیت کا حوالہ دیتے اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا دوستو؟ آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلاً وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی عمر والے بچے کو دودھ پلانا حرمت نکاح کا باعث نہیں۔ انہوں نے اس بارے میں اس آیت کا حوالہ دیا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ پھر انہوں نے فرمایا شرعی رضاعت 2 سال ہے، ان 2 برسوں میں اگر دودھ پیا ہے تو وہ حرمت کا باعث ہے، اور جو دودھ 2 سال کے بعد پیا جائے وہ حرمت نکاح کے باعث نہیں ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن کے ظاہری الفاظ کو ظاہر ہی پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی بریت کا حکم صادر فرمایا جس پر زنا کی تہمت اس لیے لگا دی گئی تھی کہ خاوند کے ہاں آنے کے 6 ماہ بعد ہی اس کے ہاں ولادت ہو گئی تھی۔ انہوں نے دونوں آیتوں میں جمع کی صورت پیدا کی ہے، یعنی مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اسی طرح دوسری آیت جس کا ترجمہ ہے، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ انہوں نے فرمایا 6 ماہ حمل کے اور 24 ماہ یعنی 2 سال ہونے پر دودھ چھڑائی۔ انہوں نے رضاعت کی مدت کو جو 2 سال ہے مدت رضاعت و حمل کی مجموعی مدت یعنی 30 ماہ سے منہا کر دیا۔ اس طرح 6 ماہ باقی رہ گئے۔ انہوں نے دونوں آیتوں کے ظاہری الفاظ یکجا کر کے دونوں آیتوں پر مبنی حکم جاری فرما دیا۔ دوستو، مجمل سے مراد ایسی بات ہے جس کا مطلب مخفی ہو اور اس کی وضاحت کے لیے مزید بیان مطلوب ہو، جبکہ مفسر بات کا مفہوم واضح ہوتا ہے اور وہ کسی تفصیلی بیان کی متقاضی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارشاد ربانی کے مجمل مفہوم کو دیگر مقامات میں مفسر باور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قربانی یعنی نذرانہ کعبہ پہنچائی جائے گی۔ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خدا کے بارے میں وضاحت چاہی کہ وہ کس جانور سے ہوگی۔ انہوں نے فرمایا 8 قسم کے جوڑوں سے۔ اس نے شک کا اظہار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کیا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ نے سورۃ المائدہ کی یہ آیات نہیں سنی جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان الہی بھی نہیں سنا جو کہ سورہ الحج کا ہے جس کا ترجمہ ہے اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں بھی ارشاد فرمایا اور مویشیوں میں سے ایسے جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور ایسے بھی جو زمین سے لگے ہوئے پست قد، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں کیا ہے؟ ترجمہ ہے یہ 8 قسمیں نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے
اور 2 بکری کی قسم سے؟ اے نبی کہہ دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ نے سورۃ المائدہ کی یہ آیات نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں کوئی جانے بوجھے ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا جی ہاں، میں نے یہ فرمان ربانی بھی سنا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے ایک ہرن مار دیا ہے، میرے ذمے کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نذرانہ کعبے تک پہنچانا ہوگا۔ دوستو، مطلق سے مراد جو بلا قید ماہیت پر دلالت کرے، اور مقید سے مراد وہ ہے جو لفظی طور پر کسی بھی قید سے مقید ہو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی حکم کے استنباط میں قرآن کے متعلق کو مقید پر محمول کیا۔ انہوں نے آیت سرقہ میں قطع یعنی کانٹے کے متعلق حکم کو آیت محاربہ میں مقید پر محمول کیا ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ قطع نہیں کرنا چاہیے، اور سرقہ کے بار بار ارتکاب پر 1 ہاتھ اور 1 ٹانگ سے زیادہ قطع کرنے کی صورت نہ ہوگی۔ یعنی جب کوئی ایک بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے، اگر پھر چوری کرے تو بائیں ٹانگ کاٹی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقطہ نگاہ کے مطابق اگر یہ چور تیسری اور چوتھی بار بھی چوری کرے تو اس سے زیادہ نہیں کاٹا جائے گا، اور اگر قطع کی بجائے تعزیر نافذ کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ارشاد خداوندی اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کو اس آیت محاربہ پر محمول کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت محاربہ میں 1 ہاتھ اور 1 ٹانگ کاٹنے سے زیادہ کا حکم نہیں دیا۔ ایسی صورتحال میں وہ مجرم کو قید کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام شعبی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 1 ہاتھ اور 1 ٹانگ کے علاوہ عضو بدن قطعی نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی چوری کا مرتکب ہو تو جیل میں ڈال دیتے تھے یا کوئی اور عبرتناک سزا دیتے تھے، اور فرماتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ہاتھ بھی باقی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھائے اور استنجا کرے۔ دوستو، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہت ساری ایسی آیات نازل کی ہیں جن میں خواتین کے بہت سارے مسائل کا ہمیں پتہ چلا ہے۔ قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا منہج لغت عرب پر نگاہ رکھنا تھا، جیسا کہ انہوں نے اس فرمان الہی میں اقرا سے حیض مراد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں،
اور فرمایا کہ ان کی عدت تیسرے حیض سے پاک ہونے پر مکمل ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلقہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ بصورت رجوع اپنے شوہر کے لیے تیسرے حیض کے بعد ہی حلال ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جس کا ترجمہ ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور وہ اسی آیت میں مذکور ہے۔ جب ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے اور اس کے معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل ہی نہیں رکھی۔ ایک نص سے دوسری نص کو ملا کر سمجھنے کی ایک اور مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے تابع فرمان غلام۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس میں انہوں نے احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی نص سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی صلاۃ عصر سے غافل کر دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے ایک اسلوب یہ ہے کہ جس قرآنی مسئلے میں اشکال ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ مثلاً حج اکبر کے حوالے سے ایک قرآنی آیت ہے، اس سے متعلق ایک سوال ہے، اس قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ دوستو، جس پس منظر میں آیات نازل ہوئیں ان کے اسباب جاننا اور ان سے حکم اخذ کرنا قرآن کا مفہوم سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے، کیونکہ سبب نزول کا بیان کتاب الہی کا مفہوم سمجھنے کا صحیح اور مستحکم طریقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آیات کے بارے میں اسباب نزول کے علم میں اتنے بلند رتبے پر فائز تھے کہ وہ کتاب الہی کے حوالے سے سوال کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو اور سوال کرو، اللہ کی قسم کوئی بھی آیت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی بھی آیت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نزول قرآن کے وقت عرب اور ان کے گرد رہنے والے یہود و نصارہ کے مزاج و عادات کی پہچان کا قرآن کریم کے فہم میں بڑا کردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ ان کی بہت سی ان عادات اور رسوم و رواج کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے جن سے قرآن کریم نے روکا ہے یا انہیں صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین پر اس کی نماز پڑھنے والی جگہ، اس کے نیک اعمال والی زمین اور آسمان تک پہنچنے والے اعمال کی جگہ روتی ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، مجرم لوگوں کے بارے میں فرمایا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ مومنون کی اس آیت دوم کے بارے میں وضاحت چاہی گئی، جس کا ترجمہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خشوع دل میں ہوتا ہے، نیز یہ کہ تم دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنا پہلو نرم رکھو اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، یہ دو مومن دوستوں اور دو کافر دوستوں کی داستان ہے۔ ان دونوں مومنوں میں سے ایک فوت ہو گیا، اسے جنت کی بشارت ملی تو اسے اپنا مومن دوست یاد آیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میرا فلاں دوست مجھے ہمیشہ خیر و بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ وہ مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کی تاکید کرتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ میری تم سے ملاقات ہوگی، اے میرے رب، میرے بعد اسے گمراہ نہ کر دینا، اسے اسی طرح ہدایت سے سرفراز کرنا جیسے اس نے مجھے راہ دکھائی، اس کو عزت عطا فرمانا جس طرح اس نے مجھے عزت دی۔ پس جب یہ دوسرا مومن فوت ہوا تو ان دونوں دوستوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا گیا اور دونوں سے کہا گیا، تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے اللہ، یہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ میں تجھ سے آ ملوں گا۔ کتنا بہترین بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔ یہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر کافر دوستوں میں سے ایک فوت ہو جائے گا، اسے جہنم کی سزا ملے گی، اسے اپنا دوست یاد آئے گا، وہ کہے گا، اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے برائی کا حکم دیتا تھا، بھلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اے اللہ، اسے گمراہ کر دے جیسا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ جب وہ دوسرا دوست مر جائے گا تو ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو وہ کہے گا، اے اللہ، یہ مجھے برائی پر اکساتا ہے، بھلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کتنا برا بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام تر زہد قرآن کے ان دو کلمات میں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں جو نقصان پہنچے اس کا غم نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر مت اتراؤ، اور یاد رکھو کہ اللہ اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، جو ماضی سے مایوس نہیں ہوتا اور مستقبل پر اتراتا نہیں، اس نے یقیناً پورے زہد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور فہم حدیث کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے امی معاشرے کی ان ممتاز شخصیتوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ بچپن ہی سے علم سے ان کی محبت اور شغف کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ لطف و کرم ان کے لیے بچپن ہی سے مقدر فرما دیا کہ وہ کاشانہ نبوت ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔
اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس طرح ان کی شخصیت پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل شخصیت کا بڑا گہرا اثر پڑا۔ اسی وجہ سے ان کی صلاحیتیں بیدار ہوتی چلی گئیں، ان کا قلب نہایت پاکیزہ ہو گیا، ان کی عقل منور ہو گئی، ان میں اعلیٰ درجے کی روحانی بصیرت پیدا ہو گئی، اور وہ دینی تہذیب کا درخشاں نمونہ اور نمائندہ بن گئے۔ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری وابستگی قائم و دائم رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی روشنی میں اپنے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی تربیت فرما رہے تھے، ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے علوم خوب سیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے تہذیب و تربیت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حالات و واقعات پیش آئے، ان کی مناسبت سے بتدریج آیات نازل ہوتی تھیں اور آپ اپنے اصحاب کو سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معنی و مفہوم سے گہری واقفیت حاصل کرنے کے علاوہ ان کے بنیادی اصولوں سے بڑے گہرے اثرات قبول کرتے تھے۔ قرآن مجید کا ان کے نفوس، ان کی روحانی کیفیت اور ان کی عقل اور دل پر بڑا زبردست اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ قرآنی تربیت کا نہایت گہرا اثر قبول کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالیہ کو اپنے دل میں جگہ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو گلے لگانے کے بعد قرآن کریم کے حفظ، اس کے فہم، غور و فکر اور تدبر کا خاص اہتمام کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی کو اس قدر پختہ کر لیا کہ آپ نازل ہونے والی ہر آیت اور سورت بخوبی سیکھتے اور سمجھتے چلے گئے۔ اس طرح آپ نے تمام آیات اور سورتیں حفظ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر و بھلائی کے نہایت بیش قیمت اثاثے حاصل کر لیے۔ بعد میں جب آپ خلیفہ راشد کے اہم منصب پر فائز ہوئے تو امن اور جنگ دونوں قسم کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنت مطہرہ کے وسیع علم و معرفت سے سرفراز ہوئے۔ انہوں نے دین کے عظیم مقاصد ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت و شیفتگی کا تعلق انتہائی مضبوط تھا۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان تعلیم و تربیت کی بہترین فضا پیدا کرتی ہے۔ محبت نہایت اہم علمی اور ثقافتی نتائج پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اعلیٰ جذبے کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت اور نشر و اشاعت کی راہ میں انتہائی عظیم قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت پائی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یاد کی اور اسے خوب سمجھا، جس کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کی۔ یہ آیت اس سلسلہ آیات میں سے ہے جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہم مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔
اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حکم کو اپنی اطاعت کے حکم کے تحت درج کیا ہے۔ اس میں بندوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے معنی ہے۔ اس مفہوم کی آیات بہت سی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ سنت کی اتباع کرنے کی تربیت پائی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بڑی گراں قدر رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے، اور اس پر عمل کے نتیجے میں دارین کی سعادت اور فوز و فلاح یقینی ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ اپنی کثرت، متنوع عبارات اور مختلف اسالیب کی بدولت امتیازی شان رکھتی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ عبارات کے اختلاف اور اسالیب کے مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی مقصود اور مفہوم کو روشن اور واضح کرتی ہیں۔ مزید برآں ان کی مخالفت کو گناہ عظیم قرار دیا گیا اور اس پر شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ ان احادیث میں سے چند احادیث یہ ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی ان کے سوا جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ان کی سنت پر عمل اور اس کی پیروی ہے، اور مختلف حیلوں بہانوں اور تعویلات کی بنیاد پر سنت سے روگردانی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں کسی کے کہنے پر سنت نبوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مزید فرمایا، سنو، میں نبی ہوں، نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں حتی الامکان اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے التزام اور اس کی دعوت کا یہی بہترین نمونہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال و اعمال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع سنت کے اسی واضح تصور پر مبنی ہیں۔ آپ سنت کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ احادیث کی روایت کو تحقیق و ثبوت کے بغیر صحیح نہ سمجھتے۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ان پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے مفید و نافع بنا دیتا تھا، اور اگر کوئی اور مجھے کوئی حدیث سناتا تھا تو میں اس سے حلف لیتا تھا، اگر وہ قسم اٹھاتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، اگر میری اجل آ گئی ہے تو مجھے راحت سے ہمکنار فرما، اگر میری اجل میں کچھ دیر ہے تو مجھے سر بلند کر دے، اور اگر یہ میری بیماری آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ، انہیں عافیت سے نواز دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔
وہ کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ بعد ازاں مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر لوگوں سے فرمایا، جس وقت میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں تو ان پر جھوٹ باندھنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں آسمان سے گر پڑوں، اور جب میرے دل اور تمہارے درمیان کوئی بات ہو تو جنگ ایک تدبیر اور ہیلے کا نام ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نو عمر اور بے وقوف ہوں گے، تمام مخلوقات سے زیادہ بہترین چکنی چوپڑی بات کریں گے اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے قاتل کو قیامت کے روز اجر ملے گا۔ ان سے مراد خارج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دلائل نبوت کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دوسرے انبیاء میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، روئے زمین کی مٹی میرے لیے پاک بنا دی گئی ہے اور میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر واضح ترین حسی دلائل بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ علامت اہل کتاب سے پہلے جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں کندھے کے پاس سرخ رنگ کی ابری ہوئی چیز تھی، چھوٹا کر کے دیکھا جائے تو کبوتری کے انڈے کے برابر تھی، بڑا کر کے دیکھا جائے تو ہاتھ کی مٹھی کے برابر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دلائل نبوت کے سلسلے میں یہ بھی فرماتے تھے کہ میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے نواح کی طرف نکلے، جو پہاڑ اور درخت بھی آپ کے سامنے آیا، وہ کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی خوب ترغیب دیتے تھے۔ ربضہ کے مقام پر اپنے ایک خطبے میں فرمایا، دین پر قائم رہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، ان کی سنت کی اتباع کرو۔ قرآن مجید میں جہاں اشکال اور اشتباہ ہو اس سے اعراض کرو۔ قرآن جسے معروف کہے اسے لازم پکڑو، جسے منکر قرار دے اسے مسترد کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارج کے ساتھ جنگ سے واپسی پر نہایت فصیح و بلیغ اور مؤثر خطاب فرمایا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب زندگی کے التزام و اہتمام اور اسی کی ترغیب پر مشتمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زندگی کی پیروی کرو، وہی سب سے افضل طریقہ اور راستہ ہے۔ انہی کی سنت پر عمل کرو، وہی بہترین سنت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو داخلی فتنے پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے ساتھیوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے اور بدعات سے بچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اس بارے میں فرماتے ہیں، مستحکم اور پختہ امور پر گامزن ہونا افضل ہے۔ دین میں ترمیم و اضافہ باعث شر ہے۔ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ دین میں نئی بات پیش کرنے والا بدعتی ہے۔ بدعتی جب بھی دین میں کوئی نئی بات لے کر آتا ہے
تو وہ اپنے اس فعل سے ترک سنت کا مرتکب ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ شخص جھوٹوں میں شمار ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ انہوں نے ایسی احادیث بیان کرنے کی ممانعت کی جو عام لوگوں کی عقل سے بالا ہو۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں کو وہ حدیث سناؤ جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے متعلق حسن ظن سے کام لیتے ہوئے وہ مفہوم مراد لو جو زیادہ سے زیادہ ہدایت اور تقوی پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر اچھی طرح درود و سلام بھیجتے رہو۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ و مقام بتایا ہے کہ وہ اپنے مقرب فرشتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آسمان پر مقرب فرشتوں اور زمین پر انسانوں سب کی تعریف یکجا ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کو بیان کرتے ہوئے اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل پر آپ کے لیے درود و سلام نہیں پڑھتا اسے بخیل کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واجب ہونے پر نص قطعی ہے، اور اس محبت کو دیگر تمام قسم کی محبتوں پر غالب ہونا چاہیے۔ اس امت کے مابین قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ محبت معرفت کا پھل ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات سے ان کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، وہ ہمیں ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یہ مطلق خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دوستو، خاندانی تعلق، قرابت داری کے طویل معاشرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے مکارم، اخلاق، شخصی میلانات و رجحانات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی گہری معرفت اور ان کی صفات حمیدہ کی جان پہچان کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصی صلاحیت حاصل ہو گئی کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے باریک پہلو لوگوں کے روبرو بیان کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ان احادیث سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، جن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق اور آپ کا عظیم الشان کردار بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ طویل القامت تھے، نہ ہی پستہ قد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھا، چہرہ مبارک کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں، جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلتے تھے، گویا آپ نشیب کی طرف نیچے اتر رہے ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جمال اور کمال نہ ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ محمد بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال کے ساتھ، آنکھوں کے خانے لمبے تھے، پتلیاں سیاہ تھیں اور سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں ذرا دراز تھیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، آپ کا دل فراخ تھا، لہجے میں سچائی تھی، نرم خو تھے، حسن معاشرت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جو آپ کو اچانک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، مگر جوں جوں اس کا آپ سے تعلق بڑھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ میں نے ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور طاقت کا حال بھی بیان کیا۔ اس کا تذکرہ بہت ساری احادیث میں ملتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پناہ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پناہ لے رہے تھے، وہ ہم سے آگے اور دشمن کے زیادہ قریب تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، یتیم کے لیے شفیق باپ کی مانند اور بیوہ کے لیے کریمانہ مدد فرمانے والے تھے۔ آپ بہادر ترین شخصیت تھے، نہایت سخی تھے، چہرہ مبارک روشن تھا، عبا زیب تن فرماتے تھے، کھانا جو کی روٹی اور دودھ تھا، تکیہ چمڑے کا تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔
آپ کی چارپائی کیکر کے درخت کی تھی۔ آپ کے 2 امامے تھے، ایک کو صحاب اور دوسرے کو عقاب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ذوالفقار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سفید اور چمکدار تھا۔ آپ کی اونٹنی عذبہ تھی، خچر دلدل تھا، گدھا یافور تھا، گھوڑا مرتجز تھا اور برکہ نام کی ایک بکری تھی۔ ایک باریک کھونٹی اور ایک جھنڈا تھا، اسے الحمد کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اونٹ کو باندھ کر رکھتے تھے اور اسے چارہ ڈالتے تھے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے تھے اور جوتا بھی خود گانٹھ لیتے تھے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و اتباع کی حقیقی تصویر جھلکتی تھی۔ ان کی عملی زندگی اس کی روشن دلیل ہے۔ ہم یہاں ان کے ذوق اتباع سنت کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی یا بڑی بات کی اہمیت میں کبھی کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ عبد الرزاق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات مجھے ایک ایسے شخص نے بتائی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھی، جب برابر ہو کر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر پڑھا، پھر کہا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ پھر ہنس پڑے، عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ایسا ہی کرتے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے کیا ہے، اور ایسا ہی کہتے سنا جیسے کہ میں نے کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے تھے تو میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ گویا بندہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، عطا بن صائب سے روایت ہے، وہ زازان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگوں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میں کھڑے ہو کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر پیتے بھی دیکھا ہے۔ دوستو، عبد خیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھایا۔ ایک نوجوان نے ان کے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہوں نے صاف کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر نکالا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، اور اپنے بازو دونوں کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا، مسے کے لیے پانی لیا اور دونوں ہاتھوں سے 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، بعد ازاں اپنے دونوں پاؤں دونوں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر اپنی ہتھیلی سے تھوڑا سا پانی لیا اور اسے پی لیا، پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ دوستو، عبداللہ بن حنین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، ریشم کا لباس اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے بھی منع کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ریشم کی دھاری دار چادر عطا فرمائی۔ میں یہ چادر اوڑھ کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم خود اوڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ کہنے لگیں، اے ابن ابی طالب، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسے اوڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب ایک حصہ تم اوڑھ لو اور دوسرا کسی اور خاتون کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ بڑا عادل و منصف ہے، اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ اور جس نے دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اور اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ معافی کے بعد اسے اس گناہ کی پھر سزا دے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ اس نے آگ جلائی اور کہا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور بعض لوگ بولے، ہم تو آگ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، اب ہم آگ میں نہیں گھسیں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں لائی گئی تو آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والوں سے فرمایا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے، اور دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ کہے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کو نکلے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چشمے پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوئے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور یہ دعا کی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، اور میں محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل مدینہ کے لیے ان کی مد اور سا میں اس طرح برکت عطا فرما جس طرح تو نے اہل مکہ کے لیے برکت فرمائی، ایک برکت کے ساتھ 2 برکتیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا کہ جب کبھی کوئی کرب اور مصیبت لاحق ہو تو یہ دعا کرو، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ حلم والا ہے، کریم ہے، اللہ پاک ہے، اور عرش عظیم کا مالک اللہ بابرکت ذات ہے، اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوستو، ابو طفیل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر آپ سے کی ہو۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، البتہ میں نے ایک موقع پر ان کا یہ ارشاد سنا، وہ فرما رہے تھے، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے بدعتی کو پناہ دی، اللہ اس پر پناہ کرے جو اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے،
اور اللہ اسے بھی لعنت کرے جو زمین کے نشانات یعنی سرحدیں اور حد بندیاں تبدیل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لعن اللہ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا ہے، اور غیر اللہ کے لیے ذبح سے مراد اللہ کے سوا جو بھی ہے، چاہے وہ نبی کے لیے ہو، کسی بادشاہ کے لیے ہو، جنات یا کسی اور کے لیے۔ اگر یہ معاملات اللہ کے دین میں معمولی ہوتے تو ان کا مرتکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لعنت کا مستحق نہ ٹھہرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں تمام صحابہ کرام سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا، صحابہ میں سے جو آج موجود ہیں علی ان سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ بیان کیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 586 احادیث روایت کی ہیں۔ دیگر بعض صحابہ نے جو احادیث روایت کی ہیں یہ تعداد ان سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا حکومت اور جنگوں کے معاملات میں آپ بہت مصروف رہے، مشغولیت کے باعث آپ فتویٰ دینے اور درس و تدریس کے ایسے حلقے قائم کرنے کے لیے فراغت نہ پا سکے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام کی جانب سے علم کی نشر و اشاعت کا سبب بنے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار